محمد علی بھائی موجود ہے الحمدللہ، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاک کریں گے. میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں تکبیر کے ساتھ ان کو یہاں پہ ویلکم کریں. تکبیر، اللہ اکبر. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وٹ اباؤٹ یہ کہ تم مسلمان ہو، وٹ اباؤٹ یہ کہ تم مومن ہو، وٹ اباؤٹ یہ کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، وٹ اباؤٹ یہ کہ تم خیرہ امت ہو، وٹ اباؤٹ یہ جو علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، کہ ڈارکنس ہے اندھیرا ہے ہر طرف، اور اگر تھوڑی سی کوئی امید ہے، کوئی کرن ہے، کوئی روشنی ہے تو وہ تم ہو. کیا یہ آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتا؟ کس لیے آپ مر گئے؟ کس لیے آپ ڈی موٹیویٹڈ ہیں؟ ایک غلط ایکسپیرینس آپ کو مار دے گا، عشق آپ کو مار دے گا، ناکام عشق آپ کو مار دے گا، آپ کو یہ ماڈلز کی تصاویر یہ مار دیں گی، آپ کو یہ ننگ پن پورنوگرافی یہ آپ کو مار دے گی، آپ کو گرا دے گی. از دیٹ اٹ؟ اس طرح ختم ہو جائے گا ایک ہمارا نوجوان، ہماری بچیاں؟ تو دیکھیے ڈی موٹیویشن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. عجز، کسل، بخل، جبن، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگنا سکھائی، ڈرپوک پن، ڈی موٹیویشن اور لیک آف انٹیلیجنس، کاہلی، سستی. آپ ذرا اسٹیٹسٹکس نکالیں تو صحیح. آئی ایم شیور مسلم کنٹریز ٹاپ 10 میں آتی ہیں کاہلی اور سستی میں. آپ ذرا ہیلدی ڈائٹ کے سٹیٹسٹکس نکالیں، دیکھیں ہماری ڈائٹ کتنی ہیلدی ہے مسلم کنٹریز کی، ہم کتنا ہیلدی کھاتے ہیں. آپ ذرا سٹیٹسٹکس نکالیں کہ ہم لوگ کتنی ایکسرسائز کرتے ہیں، ہم لوگ کتنا خیال رکھتے ہیں اپنی صحت کا. آپ سٹیٹسٹکس نکالیں ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس وقت کہاں ہے، کتنا لیگ بیہائنڈ کر رہا ہے باقی دنیا سے. تو ایسے چینج نہیں آئے گی کہ ہم امام مہدی کا انتظار کریں، ہم صلاح الدین ایوبی کا انتظار کریں. اب وہ قبر سے اٹھ کے تو نہیں آئیں گے صلاح الدین ایوبی. ہم بس اس چیز کا انتظار کریں کہ اللہ کی بہت اسپیشل کوئی مدد آ جائے گی اور چینج آ جائے گی. خالد بن ولید، آئی تھنک بیٹل آف یرموک تھی رومنس کے خلاف، تو ان کی آرمی میں ایک ینگ سولجر بڑے اشتیاق سے اور بہت زیادہ آرگنائزیشن یوتھ کلب، میں بغیر کسی ڈیلے کے دعوت پیش کرتا ہوں اپنے امیر محترم کے لیے راجہ ضیاء الحق بھائی. آپ سب لوگوں کی تکبیرات کے ساتھ تکبیر، گجرانوالہ تکبیر، اللہ اکبر. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی، لیکن میرے اور آپ کے پاس آج اختیار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو حکم دیا کہ توأن او کرہن تمہیں علیحدہ ہونا پڑے گا، یعنی اپنی مرضی سے ہو جاؤ یا کراہیت کے ساتھ ہو جاؤ تمہیں ہونا پڑے گا علیحدہ، تم لوگ ساتھ نہیں رہ سکتے. تو وہ پھر سیپریٹ ہو گئے. انہوں نے کہا جی اللہ ہم خوشی سے علیحدہ ہو جاتے. اس کو بعض لوگوں نے بگ بینگ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا، لیکن بہرحال تو زمین آسمان. اب سورج جو ہے نا وہ چھٹی پہ نہیں جاتا، سورج کے پاس اپنا اختیار نہیں ہے. سورج یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آج میرا دل چاہ رہا ہے میں چھٹی پہ چلا جاؤں تو میں جی ٹھیک ہے جی مہینے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے، ایسا نہیں کرتا. چاند چھٹی پہ نہیں جا سکتا. تکبیر. بغیر کسی تاخیر کے طاہر بن جلیل بھائی پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everyone. Alhamdulillah. आप लोग थक गए हैं? अल्लाह आप लोगों को बरकत दे. मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से और मैं चाहता हूँ कि कुछ तफाउल हो, यानी कुछ इंटरेक्शन हो इंशाल्लाह. आप मुझे ही बताएं, आप लोगों की नज़र में सबसे वर्स्ट लेबल, सबसे बदतरीन लक़ब क्या है जो किसी इंसान को दिया जाए? यानी व्हाट स्लोगन या व्हाट वर्ड या टर्मिनोलॉजी. मैं इंशाल्लाह बचाऊंगा आपको, ठीक है? तो सिस्टर्स के साथ कोई जवाब आता है माशाल्लाह, ब्रदर्स की साइड से? हाँ जी. बैड कैरेक्टर, द यूथ का वर्ड भी मैंने सुना, और खबीस. तो ये कुछ वर्ड्स हैं, मुनाफिक, फासिक, फाजिर, झूठा, बुज़दिल, द यूथ, और ऐसा कुछ वर्ड्स हैं. एक वर्ड ऐसा है जो तकरीबन इन सब को आपस में जिसने समोया हुआ है, तो पता क्या है? That you are मादूम अल मसऊलिया, यानी you are irresponsible person. तुमने अमानत तुम्हें अल्लाह ने अपनी बीवी या बहन की फॉर्म में दी थी, तुम irresponsible हो, इसलिए you're the youth. तुम्हें जो इमानत अल्लाह ताला ने अपनी आंखों की हिफाजत या अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत दी थी, यू आर बिलिटलिंग दैट, तुम ऐसा ख्याल ही रख लिया इसलिए तुम फासिक हो या जानी हो. इस तरह की बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज. तो द टर्म जो लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद इज, या जिससे किसी को कहा जाए कि यू आर इररिस्पॉन्सिबल, ये एक बहुत बदतरीन टर्म है. और मैं फलां मस्जिद के मौलवी करेंगे या मौलाना फलां करेंगे या हुकूमत फलां करेगी, और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं. मैं आपसे ना कुछ क्विकली एग्जांपल्स शेयर करना चाहता हूँ. एक शख्स था, उसका नाम हिस्ट्री में मौजूद नहीं है, क्योंकि शायद वो अपने नाम के बारे में इतना ऑब्सक्योर था, यानी इतना खफी छुपा के जानता अपने नाम को, कि मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ जब जंग हो रही थी तो मुसलमान, बल्कि उससे एक और वाक़या बताता हूँ आपको. मसलमा बिन अब्दुल मलिक, ये बहुत बड़े बादशाह थे, मुसलमानों के खलीफा थे. उनकी फ़ौज में उन्होंने एक किले का मुहासरा किया और वो फतह नहीं हो पा रहा था. बहुत टाइम गुजर गया, वो 3-4 दिन गुजर गए, राशन ख़त्म हो रहा था, मुसलमान फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, एंड दे वर अबाउट टू लूज दैट वॉर. तो एक शख्स जिसका नाम हिस्ट्री में मौजूद नहीं है, वो निकला और उसने उस पूरे किले के चक्कर लगाना शुरू कर दिए, और देखा कि उसकी एक वॉल में वीकनेस है, थोड़ी कमी रह गई है, और उसकी जो ज़मीन है वो थोड़ी नीचे हुई हुई है पानी की वजह से. तो उसने उसको ऑब्जर्व किया. रात को वो आया, उसने उसे खोदना शुरू कर दिया, और एक तरफ से उसने खोदा और दूसरी तरफ से वो निकल आया. और जब वो निकला तो कुछ लोगों ने उस पर अटैक किया, जो गार्ड्स थे रात को जाग रहे थे. वो फौरन से भागा, उन्होंने गार्ड्स पे हमला किया, कुछ तलवारें और नेज़े उनको लगे, और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और मुसलमानों को अंदर आने दिया. और उसकी इस इनिशिएटिव की वजह से मुसलमान ये जंग जीत गए. जब मुसलमान जंग जीत गए तो किसी को पता नहीं चला, कि क्योंकि इतनी अर्जेंसी थी, इतनी रश में थे सब, कि आइडेंटिफाई नहीं कर सके कौन मुसलमान सोल्जर था. तो मसलमा बिन अब्दुल मलिक ने फतह के बाद सारी अपनी फौज को बिठाया और कहा, कौन है वो शख्स जिसने ये इनिशिएटिव लिया, ये काम किया, और नीचे से उसने खोद के किले का दरवाज़ा खुला? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया. दोबारा सवाल किया, मैं पूछ रहा हूँ कौन है वो शख्स जिसने ये काम किया, मैं उसको रिवॉर्ड देना चाहता हूँ. कोई खड़ा नहीं हुआ. फिर उसने कहा, मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, कौन है वो शख्स जिसने ये काम किया, वो सामने खड़ा हो. फिर भी कोई खड़ा नहीं हुआ. लेकिन चूंकि अल्लाह का वास्ता दिया हुआ था, तो रात को मगरिब के बाद एक शख्स मसलम बिन अब्दुल मलिक के खैमे का उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ. और कहा कि गार्ड झुका के 3 शर्त पे मैं अंदर आऊँगा. नंबर 1,
میرا نام ایکسپوز وہ نہیں کریں گے. نمبر 2 وہ مجھے ریوارڈ نہیں دیں گے. اور نمبر 3 وہ مجھے واپس جہاد کرنے کی صفوں میں جانے دیں گے اور مجھے اپرچونٹی دیں گے. میں واپس گھر نہیں جانا چاہتا. تو اس نے جب ایکسیپٹ کی شرائط تو آیا اور کہا یا مسلمہ اتخلنا فخرجتنی کہ تم نے یہاں سے مجھے نکالا لوگوں کے سامنے, تم اللہ سے ڈرو, اور میں جو یہ اجر ہے وہ اللہ سے لینا چاہتا ہوں, تم سے نہیں لینا چاہتا. اس میں بہت سارے لیسنز کے ساتھ جو ایک لیسن سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ مجھے امیر آرڈر کریں گے, مجھے کوئی حکم ملے گا تو میں کام کروں گا. ہی واز اے پرسن آف انیشیٹو. انہوں نے انیشیٹو لیا, انہوں نے آگے بڑھ کے کوئی کام کیا, خود سے آگے بڑھے اور انہوں نے اپنا ذہن رکھا یہ مجھے مسلمانوں کو فتح دینی ہے اللہ کی مرضی سے اور یہ میں کام کرتا ہوں. لیکن آج ہم مسلمان بہت سارے خیر کاموں میں, چاہے وہ سلاب ہو یا انصاف کی بات ہو یا کہیں پہ ظلم ہو رہا ہو یا کسی بھی چیز کا معاملہ ہو, ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے حکومت بلائے گی, مجھے فلاں شخص کہے گا, میرے ساتھ 10 لوگ ملیں گے, میرے لیے تالی بجائیں گے تو میں کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. پرشینز کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی, احادیث کو پڑھیں, تفسیر کو پڑھیں, دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ نکالیں جو قرآن پہ تدبر کے لیے ہو. دوسرا, اس لیے نہیں نالج گین کرنا کہ میں دوسروں کو بتاؤں گا, اس لیے کرنا ہے عمل. قم اللیل الا قلیلا, میں اس کو اپنے پہ امپلیمنٹ کروں گا, اپنے دل کے حسد, بغض, کینہ. ہم لوگ نا آج کل اقامت دین کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں, واللہ العظیم ہم جیسے لوگ اقامت دین کریں نا اور اوپر سیٹوں پہ آ جائیں, ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہیں ہم سب. زمین کے جھگڑے, سیٹ کی لڑائیاں, سیاستیں, اتنا برے حالات ہو نا اگر اللہ ہم جیسے لوگوں کو خلیفہ بنا دے. اللہ تعالیٰ علو یعنی سر بلندی, وقار کس کو دے گا؟ قرآن میں آتا ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ, یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور میری وعید, میری جھنجھوڑنے سے ڈر گیا. جو اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کرتا, سورہ نور میں ملٹیپل ٹائمز آیا ثُمَّ اسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم تمہیں خلافت دیں گے, تم پہلے ایک کام کرو, اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کرو. اور مسلمانوں کے لیے واقعی اللہ تعالیٰ کے, لیکن انتم الاعلون ان کنتم مومنین. فاسق و فاجروں کو حکومت نہیں ملتی ہے, خلافت نہیں ملتی ہے, مومنین کو ملتی ہے. ہم غالب آئیں گے واللہ العظیم اگر ہم مومن بن جائیں اللہ کے سامنے. اللہ ہمیں خلافت دے گا, اللہ میں سے لوگ پروڈیوس کرے گا. تو اپنے دل کو صاف اور پاک اور حسد اور کینہ اور بغض اور اپنے نمازوں میں باقاعدگی اور علم سے تعلق, دین سے تعلق. ہمیں اللہ والے بندے چاہیے امت میں. جس چیز کی کمی ہے نا اس امت میں, وہ نہ انٹلیکچول کیپٹل ہے نہ ملٹری مائٹ ہے. اور الحمدللہ پاکستان کا جو ملٹری مائٹ میں ٹیکا پوری دنیا میں بیٹھا ہوا ہے, وہ جو ہے نا 6-0 کا جو نشان ہے. ہم نے الحمدللہ رافائل جیسے جیٹ گرائے ہیں, تو ملٹری مائٹ ہے ہمارے پاس, انٹلیکچول کیپٹل ہے ہمارے پاس. اقبال یہاں سے تھے, بڑے بڑے لوگ یہاں سے ہیں, اور نہ ہمارے پاس کوئی منرلز اور مائنز کی کمی ہے. ہم تو امریکہ کو بیچ رہے ہیں آج کل, ان کو دے رہے ہیں. ہمارے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ اللہ والے لوگ ہیں جو اپنے جان, مال, اولاد کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ اللہ جب تیرا پکار آئے گی ہم لبیک کہیں گے. یہ ان کی کمی ہے. ایک اوتھینٹک حدیث میں آتا ہے کہ اگر میری امت میں 12,000 لوگ اکٹھے ہو جائیں, 12,000 ایمان والے لوگ, ان کو دنیا کی کوئی قوت ہرا نہیں پائے گی. پھر ہم 12,000 بھی نہیں ہیں, 57 اسلامی ممالک میں سے 12,000 بھی نہیں مل رہے. یہ ڈائلیما ہے اس امت کا. ہم نے آج تک کوشش نہیں کی کہ ہم اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے بنے. سو اقرا قم اللیل الا قلیلا. اور تیسری چیز, اب خاموش نہیں بیٹھنا, جہاں پہ برائی ہو رہی ہے اس کو ٹوکنا ہے, لیکن روڈنس کے ساتھ, بدتمیزی کے ساتھ نہیں, پیار, محبت, نرمی کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, اس طرح سے نہیں جس طرح سے آج کل چل رہا ہے. اور میں آج ایک چیز دیکھ رہا تھا اور بڑی پیاری بات کی تھی کسی نے, میں کوئی بندہ داڑھی والا آ جائے یا لڑکا مولوی ہو جائے یا بہن حجابی ہو جائے تو اور ایک فساد ہوتا ہے گھر میں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے.
جس چیز سے رفق اور نرمی کو نکال دیا جائے وہ بدترین بن جاتی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، یہ تم پہ نعوذ باللہ موت ہو. تو حضرت عائشہ پیچھے خیمے میں بیٹھی سن رہی تھی اور حضرت عائشہ نے کہا تم پہ موت ہو اور تم تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ. یعنی یہودی بددعا کرے اور حضرت عائشہ نے یہ باتیں کی. تو جب وہ چلے گئے تو اللہ کے نبی نے کہا یا عائشہ علیک برفق، تم پہ لازم ہے نرمی. یہ یہودیوں کی طرف بات ہو رہی ہے اور ہم آپس میں مسلمانوں پہ نرمی نہیں ہے. اور نرمی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دین کی بات نہیں کریں گے یا حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں کہیں گے. نرمی حکمت سے آتی ہے، طریقہ کار اچھا ہونا چاہیے، بہترین اخلاق اور کردار. ایک دیندار شخص فرسٹریٹڈ نہیں ہوتا، ایک دیندار شخص ہر ٹائم اینگری نہیں ہوتا. وہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیشہ غصے میں ہوتے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ آج تک نہیں دیکھا. تو اقرا قم کم عادت ہمارے جاہلیت میں یاد ہے آپ کو؟ کم اسے یاد رکھ لیں اس کو. اقرا کم علم عمل اینڈ دعوت، دس شوڈ بی the strategy of your life. ٹھیک ہے. Now finally اللہ تعالیٰ جب بھی کہتے ہیں ہذا فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، کہتے ہیں نہیں ہذا غضب اللہ، یہ اللہ کا عذاب ہے تیرے پہ. کھا کھا کے اپنے آپ کو اتنا ہم فل کر لیتے ہیں. ایک صحابی آئے مسجد نبی میں، ہی برپڈ، انہوں نے ڈکار مارا. تو اللہ کے نبی نے کہا کیپ یور برپس اوے فرام اس، دور کرو ان کو ہم سے. کہتے ہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں قیامت کے دن لمبے عرصے تک بھوکے رہیں گے. سب سے بدترین ویسل ہے جو یہ ہم بھرتے ہیں، اور اسی کے پیچھے ہم حرام بھی کماتے ہیں اور بیک سٹیپ بھی کرتے ہیں لوگوں کو اور ان کی لیگ پولنگ بھی کرتے ہیں کہ میرا پیٹ بھر جائے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں. آج کے بعد اپنی لائف میں اسٹریٹجی بنائیں. تھوڑا کام کریں بٹ ڈیلی بیسس پہ کریں. اور اگر میں آپ کو نصیحت کروں تو ایک